باب ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یأکل حتی یسمى له فیعلم ما ہوا۔ اس باب میں ذکر کر رہے کہ پیغمبر علیہ السلام کے لیے جب یہ ذکر نہ کیا جاتا نا کہ یہ چیز کیا ہے اور کیا نہیں ہے تو اس وقت تک نہیں کھاتے تھے، یعنی پہلے آپ علیہ السلام کے سامنے یہ بتایا جاتا کہ یہ کون سی چیز ہے۔ مثلا یہ اس لیے ایسا کرتے تھے نا کہ آپ علیہ السلام کہیں اس سے نفرت نہ کرے، کسی چیز کو برا نہ جانے، نہ گوار نہ کرے، تو اس لیے اس کو پہلے یہ بتایا جاتا تھا کہ یا رسول اللہ یہی چیز ہے۔ تو پہلے آپ علیہ السلام کے لیے وہ چیز بیان کی جاتی تھی کہ مثلا یہ کھانے والی چیز ہے، حتی یسمى له ذکر کی جاتی، فیعلم اور پہچان جاتی کہ ماں کی مثلا وہ کون سی چیز ہے، تب آپ علیہ السلام تناول فرماتے تھے۔ وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل ابو الحسن قال اخبرنا عبد الله بن مبارک قال اخبرنا يونس بن يزيد عن الزهري قال اخبرني ابو امامة بن سهل بن حنیف الانصاری، لفظ حنیف ہے، حنیف نہیں ہے، ان ابن عباس رضی اللہ عنہ اخبرہ، عباس نے اس کی حدیث بتائی ہے، خبر دی ہے کہ ان خالد بن الولید، کہ خالد بن ولید مخزومی، الذي يقال له سیف اللہ، جس کو سیف اللہ کہا جاتا تھا، اللہ کے رسول نے اسے لقب دیا تھا کہ اللہ کی تلوار ہے۔ اخبر، اس نے یہ حدیث اس کو سنائی ہے کہ انہ دخل مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ خالد صاحب آپ علیہ السلام کے ساتھ اندر گئے تھے گھر میں، علی میمونہ رضی اللہ عنہ کے پاس، ام المؤمنین ہے یہ، وہی خالتہ، اور یہ حضرت خالد بن ولید کی کیا ہے، خالہ ہے، وخالۃ ابن عباس، اور ابن عباس کی بھی خالہ ہے۔ فوجد عندها ضبا محنوزا، تو وہاں پر آپ علیہ السلام نے دیکھا اور پایا کہ ایک گوہ کیا کیا گیا تھا، بنا ہوا تھا، اس کا گوشت بھون لیا تھا۔ قدمت بہا اختها حفیدہ بنت الحارث، اور میمونہ کی جو کیا تھی بہن تھی نا، حفیدہ بنت حارث، میں نجد کے علاقے سے لایا تھا، اس جانور کو پکایا تھا۔ فقدمت الضب لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ علیہ السلام کے سامنے اسے کیا کر دیا، پیش کر دیا۔ وکان قلما یقدم یدہ لطعام، اور کم آپ علیہ السلام کسی کھانے کے لیے ہاتھ بڑھاتے تھے، حتی یحدث بہ، یا تک کہ اسے بیان کیا جاتا، جب تک بیان نہ کیا جاتا نا تو آپ علیہ السلام ہاتھ نہیں بڑھاتے تھے، ویسمى له، جب ذکر نہ کیا جاتا۔ فاہوى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ الی الضب، تو آپ علیہ السلام نے کیا کر دیا، اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ فقالت امرأة من النسوة الحضور، وہاں پر عورتیں بھی تھی، اور عورتیں ان میں سے ایک نے کہا، حضور کس کی جمع ہے، حاضر کی جمع ہے، یا پر موصوف صفات میں کیا ہے، مطابقت نہیں ہے، تو ان میں سے کسی ایک نے کہا کہ اخبرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کو تو بتاؤ نا، ما قدمتن له، جو کچھ تم نے سامنے رکھ دیا اس کے لیے یہ بتاؤ کہ ہو الضب، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ضب ہے، بجو ہے۔ فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ عن الضب، تو آپ علیہ السلام نے اس بجو سے کیا کر دیا، ہاتھ پیچھے کر دیا، اٹھایا۔ ضب کسے کہتے، بجو کو کہتے ہیں۔ اور ایک کیا ہوتا ہے، گوہ ہمارے نزدیک بھی کیا ہے، حلال ہے، اور ایک بیجو ہمارے نزدیک مکروہ تحریمی ہے، یہ مسئلہ سا کے نزدیک حلال ہے، کتی کی طرح جانور ہے۔ فقال خالد بن ولید نے پوچھا کہ احرام الضب یا رسول اللہ، کی کیا یہ حرام ہے؟ قول فرمایا لا، حرام تو نہیں، ولیکن لم یکن بارض قومی، کہ میرے علاقے کے جو لوگ ہیں نا یہاں پر یہ نہیں پایا جاتا، فاجدنی اعافہ، مجھے اس سے گھن آ رہی، مجھے پسند نہیں۔ قال خالد کہتے کہ فاجتررت، تو میں نے کیا کر دیا، کھینچ لی اس پلیٹ کو اپنی طرف، پکل تو میں نے کہا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینظر الی، آپ علیہ السلام میری طرف دیکھ رہے تھے۔ باب طعام الواحد یکفی الاثنین، اس باب میں ذکر کر رہے کہ ایک آدمی کا کھانا دو آدمیوں کے لیے کافی ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟
مطلب اس کے کہ اگر ایک آدمی پیٹ بھر کے کھانا کھائے اور دو آدمی اسی کھانے کو کیا کرے گزارا کر کے بقدر کفایت کھائے تو دونوں کے لیے کافی ہو جائے گا، گزارا ہو جائے گا، یہ مطلب ہے اس کا۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال خبرنا مالك قال حدثني اسماعيل بن ابي ويس قال حدثني مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم طعام الاثنين، وہ دو آدمی جو پیٹ بھر کے کھائے کافی الثلاثہ، وہ کھانا تینوں کے لیے بھی کافی ہو جاتا ہے اگر بقدر کفایت کھائے۔ وطعام الثلاثہ کافی الاربعہ باب المؤمن یاکل فی معا واحد۔ اس باب میں ذکر کرے کہ مسلمان ایک آنت میں کھانا کھاتا ہے اور کافر زیادہ میں کھاتا ہے۔ کیا مطلب اس کا کہ ایک آنت میں کھانا اور کئی آنت میں کھانا؟ مطلب اس کا یہ ہے نا کہ کافر جو ہوتا ہے نا وہ حریص ہوتا ہے، اس کی جو حرص سے اور کھانے کو مقصود بنانا اس کی آنکھوں سے ٹپک رہا ہوتا ہے، کھانے کی طرف ذائقہ اس کی طرف کیا کرنا لپکنا اور کھانے کو مقصود سمجھنا، اس کے حواس خمسہ سے بھی ضرورت ہے، آنکھوں سے اسے بہت کیا کرتے دیکھتا رہتے اور منہ سے رال ٹپکنا اور اس طرح کھانے کی آواز کا پڑھنا اس کے کان میں، یہ تو اور اسے چکانا کر دیتے کہ کھانا تیاری لے کر آؤ، تو اور بھی چیز اس طرح سے معدہ بھی اس کا قسم میں آ جاتا ہے، حرکت میں آ جاتا ہے۔ تو اس لیے کہا کہ وہ 6 یا 7 آنتوں میں کھاتے انتڑیوں میں، اور مسلمان کے میں کھاتے۔ مسلمان کس کے لیے کھاتے؟ مقصود کے لیے کھاتے کہ مقصود اس سے میرا کیا ہے کہ میری زندگی رہے۔ تو کافر کی زندگی کھانے کے لیے ہے اور مسلمان کا کھانا زندگی کے لیے ہے۔ تو جیسے بعض لوگوں کو مطلب ہوتا ہے دوستی سے اور بعض لوگوں کو دوستی ہوتی ہے مطلب سے، تو اسی طرح سے کافر کو دوستی ہوتی ہے کھانے سے اور مسلمان کو دوستی ہوتی ہے کس سے؟ مقصد سے۔ کھانا تو صرف کیا ہے؟ ایک ضرورت ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد عن نافع كان ابن عمر رضی اللہ عنہ لا يأكل حتى يؤتى بمسكين يأكل معه۔ ابن عمر سے کی عادت شریف تھی کہ اس وقت کھانا نہیں کھاتے جب کوئی مسکین کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہ کھاتے، اور باقاعدہ کسی کو بیچ دیتے کہ لے کرو میرے لیے کوئی مسکین۔ تو یہ فرماتے کہ فدخلت رجلا، میں نے ایک مرتبہ ایک شخص کو لایا، یأکل کثیرا، وہ بہت کھانا کھاتے تھے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ نافع جو تلمیذ ہے اس کے۔ فقال، اس نے کہا یا نافع لا تدخل علیہ، میرے پاس یہ نہیں لے کر آنا حاضر شخص۔ سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا ہے المؤمن یأکل فی معا واحد، مسلمان ایک آنت میں کھاتا ہے۔ معان کسے کہتے ہیں؟ انٹسٹائن کو کہتے ہیں۔ والکافر یأکل فی 7 امعاء، اور کافر جو ہے نا 7 انتڑیوں میں کھاتا ہے۔ 7 انتڑیاں کیسے اور 6 کیسے ہیں؟ کسی جگہ پر 6 کا ذکر ہے، مراد کیا ہے کہ انتڑیاں تو ویسے 6 ہے نا، جب معدہ بھی ساتھ ملا دینا تو کتنے بن جاتی ہے؟ کتنی بن جاتی ہے؟ 7 بن جاتی ہے معدے کے ساتھ، سٹومک کے ساتھ۔ باب، یہ باب المؤمن یأکل فی معا واحد، فیہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ابو ہریرہ کی حدیث ہے حضرت نبی کریم علیہ السلام سے۔ وبه قال حدثنا محمد بن السلام، یا پر لام پر شد ہے، سلام نہیں ہے، سلام ہے، فعال کے وزن پر ہے۔ قال حدثنا عبدۃ عن عبید اللہ عمری سے روایت ہے، عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المؤمن یأکل فی معا واحد وان الکافر والمنافق، کافر و منافق آدمی، فلا ادری، مجھے معلوم نہیں کہ ایہما قال، عبید اللہ نے منافق کا لفظ ذکر کیا یا کافر کا؟ بس جو بھی ہو، کافر یعنی دین سے خارج شخص مسلمان نہ ہو، یأکل فی 7 امعاء، وہ 7 انتڑیوں میں کھاتے ہیں، 7 انتڑیوں کو بھر دیتے، حرص کرتے، بہت کھاتے، کیونکہ اس کا مقصود یہ ہے کہ کھانا کھائے خوب اس دنیا میں کھائی پی۔ وقال ابن بکیر کہتے ہیں یعنی یحییٰ بن عبداللہ سے اب کہ حدثنا مالک عن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمثله، وبه قال حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان سے کیا مراد ہے؟ پر سفیان بن عیینہ مراد ہے، اور جب سفیان کا لفظ مطلقاً ذکر سے تو سفیان ثوری مراد ہوتی ہے، اس لیے یہاں پر ابن عیینہ ہے۔ عن
عمر بن دینار سے روایت قول فرما رہے کانا ابو نہیک رجلا اکولا، ایک زیادہ کھانے والا شخص تھا. یہ ابو نہیک نہیں ہے تذکیر کے ساتھ، نہیں کے فعیل کے وزن پر ہے. رجلا اکولا، اکول کس شخص کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں اکول کا معنی ہوتا ہے پیٹو شخص جو زیادہ کھائے، زیادہ کھانے والا، بسیار خور اس کو کہتے ہیں. تو یہ حضرت سے بھی زیادہ کھاتے تھے. فقال له ابن عمر نے اس سے ایک مرتبہ فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ان الکافر یأکل بسبعۃ امعاء. قال، تو شخص نے کہا کہ فانا اؤمن باللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اسی بات ہے نا کہ کافر زیادہ میں کہتے ہیں زیادہ کہتے تو میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر. وبی قال حدثنا اسماعیل قال حدثنا مالک عن ابی الزناد عن الاعرج. عرج سے کون مراد؟ عبد الرحمن بن ہرمز. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأکل المسلم فی معان واحد والکافر یأکل فی سبعۃ امعاء. وبه قال حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبہ عن عدی بن ثابت عن ابی حازم. ابو حازم یہ کنیت نام کیا ہے؟ سلمان الشجاعی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا، یہ رجل کون ہے؟ یہاں پر بھی کہا کہ ابو نہیک ایک رجل تھا، کول تھا. تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ جہجہ غفاری مراد ہے. اس سے کان یاکل اکلا کثیرا، بہت کھاتے تھے. فاسلم، اسلام لے. فکان یاکل اکلا قلیلا، بعد میں کم کھانا کھانے لگی. فذکر ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا ماجرا ذکر کیا گیا کہ یا رسول اللہ پہلے زیادہ کھاتا تھا، جب اسلام لائے تو کم کھانے لگا. فقال، فرمائے کہ ان المؤمن یاکل فی معان واحد والکافر یاکل فی سبعۃ امعاء. کیا مطلب ہے کہ پہلے تو یہ نعوذ باللہ کیا تھا، مسلمان نہیں تھا نا، اس وقت یہ زیادہ کھاتا تھا. اور کافر شخص تو اسی بھی حریص ہوتا ہے، اور مقصود تو اس کا یہی ہوتا ہے نا، زندگی مقصود ہوتی ہے، آخرت مقصود نہیں ہوتی. اور اس کا جینا مرنا تو سارا ہی اس دنیا اور کھانے پینے کے لیے ہوتا ہے، خزانوں اور پیسوں کے لیے ہوتا ہے. جب اس نے اسلام لایا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ اس کے حرص کو ختم کر دیا. اور مسلمان آدمی کیا ہوتا ہے؟ قانع ہوتا ہے، تھوڑے پر بھی کیا کرتے ہیں؟ قناعت کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دی؟ اسے توفیق عطا فرما دی کہ اس نے کیا کر دیا؟ کام کھانا شروع کر دیا. تو پہلے کیا کرتا تھا؟ یہ زیادہ کھاتا تھا، اب کم کھاتے. اور یہ ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات ایک آدمی جب کافر ہوتے پہلے زیادہ کھاتے، جب مسلمان ہو جائے وہی شخص پھر کم کھاتے. یہاں پر جو المؤمن کا لفظ آیا ہے نا، تو اس سے کون مراد ہے؟ مؤمن کامل مراد ہے. کہ مومن کامل جو ہوتا ہے نا وہ کم کھاتا ہے، کیونکہ وہ زیادہ بوجھ اپنے اوپر نہیں ڈالتا. کیونکہ الفتنہ تو تفسد الفتنہ، زیادہ کھانا جو ہے نا یہ اس سے دماغ بھی کمزور ہوتا ہے، حافظہ وغیرہ، اور ساتھ ساتھ جو کیا ہے فراست ذہنی ذکاوت ہے یہ کمزور ہو جاتی ہے. باب الاکل متکئا، اس باب میں ذکر کر رہے تکیہ لگا کے کھانا کھانا. یہ کیسے ہیں؟ متکبر کی عادت ہے، متکبر شخص سکاتے، ایسا نہیں کھانا چاہیے. کھانے کے لیے بہتر اندازی کہ آدمی کیا کر لے؟ دونوں گھٹنوں پر بیٹھ جائے، تشہد کی شکل بنائے، یا ایک پاؤں پر بیٹھ جائے اور دوسرے پاؤں کو کیا کرے؟ کڑا کر دے، یا سرین پہ بیٹھ کے دونوں پاؤں کڑے کر دے. تو یعنی کھانے کے لیے ہے. عام چیز تو اسے کڑے ہو کے بھی آدمی کھا سکتے. وبی قال حدثنا ابو نعیم سے کون مراد ہے؟ فضل بن دکین. قال حدثنا مسعر بن کدام مراد ہے. عن علی بن الاقمر قال سمعت ابا جحیفہ یقول، فرماتے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا آکل متکئا، میں تکیہ لگا کے نہیں کھاتا. آپ علیہ السلام بہت تواضع اور خشوع والی شکل بنا کر کھاتے تھے. تو متکئن کا کیا معنی؟ ایک تو پیچھے کو تکیہ لگا کے، اور یہ بھی مقصد ہوتا ہے کہ آگے کو کیا کر کے ہاتھ زمین پہ لگا کے اس پر ٹیک لگا دی، یہ بھی ممنوع صورت ہے. وہ بھی قال حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا جریر سے کون مراد ہے؟ جریر بن عبد الحمید. عن منصور بن معتمر، منصور بن معتمر مراد ہے. عن علی بن الاقمر عن ابی جحیفہ سے کون مراد ہے؟ ابو جحیفہ نام اس کے وہب بن عبداللہ. قال کہ كنت عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی آپ کے ساتھ تھا. فقال الرجل عند، ایک شخص اس کے ساتھ، اس کو کہا
لا اکل وانا متکئ، تکیہ لگا کے میں نہیں کھاتا۔ باب